السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی سبیلہ الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعة لأمته فنصحا لها اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما جزيت على حبيب فی خلقک انہ هو العزیز الحکیم۔ یا عباد اللہ اتقوا اللہ اوصیکم بعباد اللہ بالتقوی۔ میں اپنے نفس کو اور تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ انسان کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ جتنے بھی نبی پیغمبر اولیاء الہی 1,24,000 پیغمبر نبی جو آئے ہیں، ہر نبی کا مقصد یہی تھا تقوی الہی کا، کہ انسان متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تقوی الہی کو اختیار کرے۔ خداوند عالم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عمل کے لیے نہیں کہتا کہ انسان زیادہ سے زیادہ عملوں کو انجام دے، مگر جہاں پر بھی حکم ہوا ہے پرہیزگاری کے بارے میں ہی حکم ہوا ہے کہ انسان پرہیزگاری کو اختیار کرے، پرہیز کرے، تقوی اختیار کرے۔ اور جمعہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے ہمیشہ تقوی کے بارے میں انسان کو نصیحت کرنا چاہیے۔ اور ہر جمعے میں لوگوں کے دل و دماغ میں بھی یہی ہوتا ہوگا کہ روزانہ تقوی، روزانہ تقوی، تقوی یہ کیا ہے؟ حالانکہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کہ اگر انسان متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے تو تمام مسائل حل ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے جب تقوی کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا تقوی کیا ہے، تو مولا کہتے تقوی جو ہے وہ یعنی خداوند عالم جس چیز کا حکم دے وہاں پر انسان کو حاضر ہونا چاہیے، یعنی اطاعت پروردگار میں انسان کو حاضر رہنا چاہیے۔ اور خداوند عالم جس چیز سے روکے، منع کرے، وہاں پر انسان کو غائب ہونا چاہیے۔ ہاں، اطاعت پروردگار میں حاضر ہونا چاہیے، معصیت پروردگار میں غائب ہونا چاہیے۔ دو ہی جملوں میں مولا نے، چھٹے امام نے فرما دیا، یعنی دین کا سار جو ہے، دین کا نچوڑ جو ہے، یہ دو ہی جملوں میں حسن۔ یہ تقوی میں پورا دین، پورا مذہب، پوری شریعت آ گئی کہ انسان، ممکن ہے کہ انسان ایک متقی ہو مگر دیندار نہ ہو۔ ممکن ہے کہ انسان متقی ہو یعنی پرہیز کرتا ہو۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو جھوٹ نہیں بولتے، یعنی پرہیز کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سچائی سے زندگی بسر کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو غیبت نہیں کرتے، جو دھوکہ دھڑی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ایک مومن ہو اور متقی ہو، ایک مومن ہو اور متقی ہو۔
یعنی ایمان اگر انسان کے دل میں تقوی ہے تو ایمان بھی آ سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ مومن ہے اور تقوی آ جائے، مومن بھی ہو مگر پرہیزگار نہ ہو، بہت سارے، یعنی ہمارا اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں تو ہمیں یہی ملے گا کہ ہم یعنی لکلکائی زبانی ہیں، ہماری عادتیں ہیں اچھی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، سب عمل انجام دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مجلسیں بھی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پروگرام بھی کرتے ہیں، مگر تقوی میں ہم نہیں ہیں، یعنی پرہیز نہیں کرتے۔ تو جب پرہیز نہیں کریں گے، دوائی کتنی بھی آپ کھائیں، اگر ڈاکٹر مثلا کوئی دوائی دیں، ایک آدمی کو، ایک انسان کو جو ہے ڈائبٹیز ہے، اس کو دوائی دی جائے کہ بھئی اب دوائی کھانا، اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے، اب دوائی کھا رہا ہے، ساتھ میں مٹھائی بھی کھا رہا ہے، اگر دوائی نہیں کھائے گا تب چلے گا، مگر مٹھائی بند کرنا پڑے گا، یعنی مٹھائی کھانے سے پرہیز کرے گا تب جا کے دوائی پہ اثر ہوگا۔ تو یہی ہے، ایمان اثر نہیں کرے گا عزیزان محترم، انسان اگر متقی ہوگا تو اس کا ایمان بھی سلامت ہو جائے، وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، مگر مومن ہے اور پرہیزگار نہیں ہے تو اس کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مومن کے عمل قابل قبول ہے، بلکہ یہی کہا گیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ فقط عمل اگر کسی کے قابل قبول ہے تو متقین اور پرہیزگار، تقوی اختیار جو کرے اسی کے عمل اللہ قابل قبول کرتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، انسان کو چاہیے کہ للہ، اور اللہ کے لیے عملوں کو انجام، یعنی تمام مشکلات کا حل اگر کوئی ہے تو یہ تقوی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے عزیزان محترم کہ وہ پریشان حال ہے، اس کو نجات مل جائے، اور کون نہیں چاہتا کہ انسان کو نجات ملے، دنیا میں ہر انسان جو ہے نجات کا خواہاں ہے، کہ اس کو نجات چاہیے، غریب آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ غربت سے نجات مل جائے، پریشان حال انسان ہے تو وہ چاہتا ہے پریشانی سے نجات مل جائے، ظالم حکومت ہے تو ظالموں سے نجات مل جائے، ہر انسان یہی چاہتا ہے عزیزان محترم کہ نجات مل جائے، پریشانی دور ہو۔ تو خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے خداوند عالم اس کو پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اتنی رزق دیتا ہے، ایسا رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ اس کو روزی عطا کرتا ہے بے شمار۔ یعنی نجات چاہیے، جنت چاہیے ہے، تب بھی انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پریشانی سے نجات چاہیے ہے تب بھی انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، روزی چاہیے تب بھی انسان کو تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا، متقی ہو جائے۔ تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان محترم، پہلا مقام، پہلی منزل آتی اسلام کی، کہ انسان مثلا مسلمان ہو گیا، اسلام کی منزل، دوسری اس سے آگے بڑھتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، تو مومن اسلام سے، مسلمان سے مومن کا درجہ بلند ہے، اب اس سے بھی آگے عزیزان محترم، اس سے بھی آگے ہے، یعنی متقین پرہیزگار کا درجہ مومن سے بھی بلند ہے، کہ انسان پرہیزگار ہو جائے، کافی ہے نہیں عزیزو، اس سے بھی آگے ایک مقام ہوتا ہے یقین، کہ انسان متقی پرہیزگار کے ساتھ یعنی یقین کی منزل پر پہنچ جائے، تو یہ تقوی سے بھی بلند ہے۔ تقوی میں بھی عزیزان محترم ایک تقوی ہوتا ہے کہ محرومات یعنی حرام کاموں سے بچے، ایک تقوی اور پرہیزگاری یہ ہوتی ہے کہ شبہات، شکوک اور شبہات سے بچے، اور ایک تقوی وہ ہوتا ہے کہ حلال چیزوں سے بچے، اللہ اکبر، یعنی ہم کس مقام پر، ہم کس منزل پر ہیں
یہ خاصان پروردگار کا مقام اور منزل ہے جو حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے، اپنے آپ کو پرہیز کرتا ہے۔ یہ ہمارا مقام، یعنی ہم کم سے کم اتنا کریں کہ حرام کاموں سے بچے، حرام کاموں سے تو پرہیز کرے۔ پھر دوسرا مقام آتا ہے شکوک و شبہات سے۔ تو جو بھی عزیزان محترم متقی پرہیزگار، یعنی جو بھی مسائل کو حل کرنا ہے تو تقوی الہی کے ذریعے سے۔ ایک متقی اور پرہیزگار انسان تہران میں مورو نام کی جگہ ہے، وہاں پر ایک حوضہ ہے، طالب علم پڑھ رہے ہیں، مولانا تشریف فرما ہے، طالب علم تعلیم لے رہے ہوں مورو کے حوضے میں، بہت فقیر، بہت غریب، فقر و فاقہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں سوال آتا ہے کہ ہم اتنا تعلیم لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم بیان کریں تو کس سے کریں، کس سے اپنا سوال کریں؟ پھر خیال آتا ہے کہ چلو، یعنی ہم بھی جو ہے یہ مولا سے توسل کرنا ہی چاہیے، امام معصومین سے مانگنا چاہیے، امام معصومین سے مانگے، مولا سے مانگے، امام حسین سے مانگے، سب سے مانگے، کیونکہ انہیں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اب سوچتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے توسل کروں، کہوں نبی کو خط لکھوں پیغمبر کو، پھر سوچتا ہے کہ پیغمبر نے تو اپنے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، نبی نے اپنے لیے نہیں مانگا، خدا نے کہا بھی کہ مانگ لو تب بھی نہیں مانگا، اور مانگا بھی تو کیا، رب زدنی علما، پروردگارہ مجھے علم عطا کر۔ اس کے بعد دولت نہیں مانگی، حالانکہ کہا کہ تم اجر رسالت لے لو، مانگ لو، تو اجر رسالت میں بھی پیغمبر نے، نبی نے دولت نہیں مانگی، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں، کچھ نہیں مانگا، مانگا کیا، مودت، محبت، یہی تو پیغمبر نے نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا، تو میں ان سے کیوں مانگوں؟ تو نبی سے نہیں مانگوں گا، نبی کو خط نہیں لکھتا۔ پھر سوچتے کہ چلو میں مولا کائنات کو، مولا مشکل کشا ہے، کائنات کے مشکل کشا، کہ جس نے جناب آدم کی مدد کی، نوح کی مدد کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، ہر نبیوں کی مدد کی، ہماری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ مولا سے مانگتا ہوں، مولا کو خط لکھتا ہوں کہ مولا میری مشکل آسان کرو، حل کرو۔ پھر سوچتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تاریخ پڑھی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے خلافت کے زمانے میں جس وقت جناب عقیل گئے تھے، اور جناب عقیل نے کہا تھا کہ یا علی ہمیں 3 کلو گیہوں دو، تو اس وقت مولا نے کیا کہا تھا؟ اس وقت مولا نے کہا تھا، عقیل 2 روایتیں نابینا تھا، نابینا تھے، مولا نے کہا عقیل اپنا ہاتھ لمباؤ، ہاتھ آگے بڑھاؤ، مولا کائنات نے ایک لوہے کا چمٹا گرم کیا آگ میں، گرم کرنے کے بعد جناب عقیل کے ہاتھ پر، ہاتھ کے اوپر، یعنی اندر، ہاتھ پر نہیں، ہاتھ کے اوپر تھوڑی تپش لگی، گرماہٹ لگے، جیسے رکھا جناب عقیل نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا یا علی تم کیا مجھے جلانا چاہتے ہو؟ تب مولا نے کہا تھا، خود مولا کائنات اس نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیل اس وقت میرے پاس آئے جس وقت ان کے بچے بھوک سے بلب رہے تھے، ان کے بچوں کے چہرے جیسے دھوپ کی تپش سے کالے ہو گئے ہو، اس حالت میں آنے کے بعد کہتے کہ علی میری مدد کرو۔ سوچو عزیزان محترم، کیسی عادلانہ حکومت! آج کون ہے کائنات میں ایسا بادشاہ، ایسا حاکم؟ بلکہ حاکم کے کوئی چاہنے والے بھی ہوتے ہیں تو بلند مقام پر ہوتے ہیں، وہ بھی فخر کرتے کہ ہمارے جو ہے حاکم ہے، ہمارے تعلقات فلاں آدمی سے ہیں، وہ بھی گاڑیوں میں چلتا ہے، مگر علی وقت کے حاکم ہونے کے باوجود بھی بیت المال سے اپنے بھائی کو 3 کلو گیہوں نہیں دے۔ یہ ہے عدالت۔ مولا کائنات کو جو شہید کیا گیا وہ اسی بنا پر، کیونکہ انسان کی، لوگوں کی عادت ہو گئی ہے ظلم میں رہنے کی۔ مولا کہتے ہیں کہ جب تم ظلم میں رہتے ہو، ظلم برداشت کرتے ہو، سوچ لینا چاہیے عدالت کیا ہے، عدل انصاف۔ عدل کے لیے انسان کو بلند ہونا چاہیے، آواز بلند کرنا چاہیے۔ ہم کربلا والے ہیں، مولا والے ہیں، ذمہ داریوں کو سمجھے عزیزان، ڈرے نہ، خوف نہ کھائے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اٹھے، آواز بلند کرے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو، مگر جب حق اور، یعنی تقویٰ یہ بھی ہے
کہ تقوی انسان کو بصیرت دیتا ہے، تقوی انسان کو حق اور باطل کے راستے کو پہچاننے کا نام تقوی ہے۔ جب انسان متقی ہو جائے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ایسے ہی نہیں کہ ہم عادت کے طور پر نمازیں بھی پڑھ لیں، عبادتیں بھی کر لیں اور ظالم کے سامنے کھڑے نہ ہو۔ یہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے عزیزان محترم۔ ایسے دیندار بہت تھے کہ جہاں پر مولا امام حسین کے لیے قتل کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے وہاں پر کوئی کھڑا نہیں ہے۔ یہ دینداری، یہ مذہب جہاں پر دین پر کوئی آنچ آئے عزیزان، قرآن پر کوئی آنچ آئے، پیغمبر پر کوئی آنچ آئے، پیغمبر کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، دین کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور ہمیں اپنی نمازوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دینداری نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ یہاں پر اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے پیغمبر حکم دیتے کہ انسان کو، آدمی کو بیٹھے ہوئے تھے کہ جاؤ مسجد میں جاؤ فلاں شخص کو مار کے آؤ، قتل کر دو۔ اب ایک صاحب گئے، پہلے صاحب جانے کے بعد دیکھا اور آ گئے واپس کہ کیا ہوا؟ تو بولے یا نبی اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، میں کیسے اسے قتل کروں؟ آ گئے دوسرے صاحب کو بھیجا، دوسرے بھی گئے، وہ تو بھائی رکوع میں تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، یا نبی اللہ میں کیسے اس کو قتل کرتا؟ تیسرے صاحب گئے، وہ تو بھائی سجدہ ہے، بہترین عبادت کا بہترین رکن اگر کوئی ہے تو سجدہ ہے، وہ سجدہ کر رہا تھا، اللہ کا سجدہ کر رہا تھا۔ بھائی جس نے عبادت کا، جس نے نماز کا، رکوع کا، سجدے کا حکم دیا ہے، وہی آج تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ بھائی عبادت، شیطان کا یہی تو حال تھا، شیطان تو کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تجھے مانوں گا، تجھے مانتا ہوں، مگر کیا اللہ نے کہا سجدہ کر، تو اللہ کی بات نہ مانی۔ جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی بات ماننا چاہیے، پیغمبر نبی کو ماننا ہے تو نبی کی بات ماننا چاہیے۔ تو دینداری عزیزان محترم ایسے ہی ہم اپنی نمازیں پڑھتے رہے، عزاداری بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، ہم نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو اپنے تو اجازت دے رہے ہیں، بھائی حکومت جو ہے ہمیں اجازت دیتی ہے تم اپنی عزاداری کرو، نماز پڑھو۔ نہیں ہے، جہاں پر ظلم کے خلاف بلند ہونے کا نام ہی کربلا ہے، کربلا کا درس یہی ہے، ظلم کے سامنے۔ تو عزیزان محترم یعنی تقوی الہی جو ہے، ایسی پرہیزگاری جو ہے، ہر مسائل کا حل تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ کوئی بھی مشکلات ہو، مصیبت ہو، دنیاوی مشکلات، آخر نجات کا راستہ تقوی ہے۔ تو وہ جو فقیر ہے، غریب ہے، کہیں وہ بولے میں مولا کو خط لکھتا ہوں، پھر سوچتا ہے کہ بھئی مولا کہنا جس نے جناب عقیل کو 3 کلو گیہوں نہیں دیے ان سے میں مطالبہ کروں گا، وہ کیسے ہے؟ پھر سوچتا ہے نظر علی تعلقانی تہران میں، پھر سوچتے میں اللہ کو خط لکھتا ہوں، اللہ کو خط لکھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب خداوند عالم، اس طرف بندے خدا، بندے خدا کی طرف سے یہ خط ہے خداوند عالم کو۔ پروردگارہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا رزقها علی اللہ، کہ کوئی بھی جتنی بھی مخلوقات ہے، دابہ یعنی وہ رینگنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں، یعنی جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہے، تمام مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، معبود تیرے پر ہے۔ پھر کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور خداوند عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو پروردگارہ مجھے یہ چاہیے۔ اب کیا عزیزان محترم، یہ سلیقہ بھی ہمیں، مانگنے کا سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کس سے کیا مانگا جائے۔ اول تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں، وہی والی بات ہے جیسے کوئی بادشاہ کہہ دے کہ بھی تمہیں کیا چاہیے مانگ لو، اب دیکھنا چاہیے کہ دینے والا کون ہے۔ اب وہ مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے تو موڑا کھاوا ہے، بادشاہ کی سواری، بولے ہمیں مولا چاہیے، مولی کھانی ہے، گاجر کھانا ہے، اس کو دے دیا مولی گاجر۔ بھائی یہ کون کہہ رہا ہے، کون ذمہ داری لے رہا ہے؟ اس سے کچھ اور مانگو، مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔
ہم بھی عزیزان محترم مانگتے ہیں، نماز پڑھتے، عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد بارگاہ پروردگار میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، روزی دے دو، بیماری کی شفا دے دو، یہی سب، دکان دے دو، مکان دے دو، گاڑی دے دو، ہیں یہی مانگتے ہیں نا۔ خیر یہ چیزیں تو جو عزیزان محترم اللہ خداوند عالم نے یہ تمام پوری کائنات، اے انسان میں نے پوری کائنات تیرے لیے خلق کی ہے، چاند سورج بھی تیرے لیے ہے، اب کیا مانگے گا؟ ہم زمین کا ٹکڑا مانگتے ہیں، یہ پوری کائنات جب تیرے لیے تو زمین کا ایک حصہ مانگ رہے ہیں ہم۔ تو عزیزان محترم یہ پھر کہتا ہے وہ کہ پروردگارا یعنی مجھے چاہیے ایک بہترین خوبصورت عورت، آئے اس کو ضرورت تھی خوبصورت بہترین ایک عورت چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ ایک گاڑی چاہیے، اس زمانے میں جو رتھ ہوتا تھا وہ گھوڑے وغیرہ، ایک گاڑی چاہیے، ایک نوکر چاہیے، ایک باغ چاہیے باغیچہ، اور ایک بہترین مکان چاہیے۔ دنیاوی جو ضرورت تھی اس نے مانگ لی، فقیر تھا، غریب تھا، طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا، اللہ کو خط لکھا، آج بھی وہ خط تہران میں میوزیم میں رکھا ہوا ہے آج کی تاریخ میں۔ اب عزیزان محترم اس نے لکھا اللہ کو خط لکھنے کے بعد نظر علی طالقانی، بولا اس طرف ہے نظر علی طالقانی۔ اب سوچے بھئی یہ خط کہاں رکھوں، کہاں دوں کہ اللہ کے پاس جائیں؟ پھر سوچا بھئی بہترین جگہ اور بہترین مکان جو ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، تو وہاں پہنچ جائے گا۔ تو مسجد کے دروازے پر جا کر اس نے لٹکا دیا، چھوڑ دیا خط ایک کونے میں، ایک وہ ہوتا ہے اس میں، یعنی جمعرات کے دن، شب جمعرات، شب جمعہ نے اس نے خط لکھا اور رکھ دیا، اور جمعے کے دن جو ہے عزیزان محترم بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرتی، بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار، وہ بادشاہ جیسے ہی سواری وہاں سے گزری، پوری کائنات ذرہ ذرہ جو ہے وہ اطاعت پروردگار میں ہے، اللہ کے حکم کے فرمان میں فرما بردار ہے، ہواؤ زمینوں آسمانوں تمام اطاعت پروردگار میں۔ اب جیسے ہی عزیزان محترم بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، ہواؤں کو حکم ہوتا ہے، ہوائیں بڑی، اور عزیزان وہ خط جو ہے اڑتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں پڑا۔ جیسے ہی بادشاہ کے قدم میں گرا، بادشاہ نے خط کو لیا، دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ کو خط لکھا ہے، کسی نے اللہ کو خط لکھا ہے۔ اب بادشاہ کہتا کہ سواری کو پلٹاؤ، محل میں چلو، ہمیں ماموریت دی گئی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنی طرف سے حکم دیا ہے کہ اس کو ہمیں انجام دینا ہے۔ عزیزان محترم وہ بھی بامعرفت انسان تھا۔ اب آنے کے بعد تمام وزیروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کون ہے جو تم میں سے مثلا اپنی بیٹی کی شادی سے کرے؟ ایک وزیر آگے بڑھتا ہے، خوبصورت بہترین، اس کو لڑکی بھی دی جاتی ہے، اس کو گاڑی بھی دی جاتی ہے، اس کو بہترین باغ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کو نوکر بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ تقوی الہی کا اثر ہے، متقی تھا، پرہیزگار تھا، یعنی اس نے اگر توکل بھی کیا، بھروسہ بھی کیا، دنیا میں اگر کسی پر بھروسہ کرے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، آپ نے بھروسہ بہت سے لوگوں پر کیا ہوگا، مگر بھروسے پر کوئی پورا نہیں اترتا، ٹوٹ جاتا ہے بھروسہ، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر بھروسہ نہ کرے کہ جو توڑ دے، بلکہ اس پر بھروسہ کرے کہ تمہارا بھروسہ کامل ہو، پورا ہو۔ من یتوکل علی اللہ، کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ جس کے لیے اللہ، درود پڑھے محمد والے محمد۔ من یتوکل علی اللہ من یتق اللہ، اللہ اکبر، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر تقوی الہی اختیار کرے، اللہ کے لیے کرے، کوئی بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے،
مختصر کرے، زیادہ سے زیادہ نہیں عزیزوں کہ تم عبادتوں پر عبادت پڑے جاؤ، تھوڑی سی دعا پڑھ لو، بہترین دل ہو تب ہے، نماز پڑھو آرام سے، مگر تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، ورنہ ڈھیر لگا دو گے پھر بھی عزیزان محترم کوئی اس کا صلہ اور بدلہ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے دیکھو زیارتوں میں جاتے، حج بھی کر کے آتے، مگر معرفت کا ایک ذرہ بھی نہیں، تقوی کا ایک ذرہ بھی نہیں، وہاں پر جانے کے بعد بھی عزیزان محترم، وہاں پر جانے کے بعد بھی دیکھیں تو زیرو ہی ہوتے ہیں۔ اب زیادہ بیان نہیں کرتے، گئے تھے زیارت میں، دیکھیں جو قافلے یعنی قافلے لے کے جا رہا ہے، لوگوں کو زیارت کروا رہا ہے، کربلا کے اندر، کربلا میں خاص کر کربلا میں جو ہے جب اربعین ہوتا ہے تب لوگ کتنا یعنی مولا کے نام پر کتنا کھلاتے ہیں لوگوں کو، بہت کھلاتے ہیں اور خوش نصیب سمجھتے اپنے آپ، اپنے بھی یہاں مولا کے نام پر نیاز ہوتی۔ اب قافلے گئے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک قافلہ اور بھی، 2-3 قافلے ساتھ میں تھے، پتہ نہیں چلا۔ اب میز پر بیٹھ گئے کھانا کھانے، اب وہاں پر دوسرا گروپ تھا، دوسرے گروپ کا وہ تھا، اب جیسے میز پر بیٹھے تو کہنے لگا دسترخوان پر یعنی کھانا بھی آ گیا، بوتل بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، پھر وہاں سے کہنے کا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ کا قافلہ ادھر ہے۔ معرفت نہیں اتنی، ہم نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ یہاں لوگ جو ہے، اور یہ زائر کو دسترخوان سے اٹھا رہا ہے، تیری زیارت قبول ہوگی؟ یعنی جو بھی کرے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے سمجھ کے معرفت کے ساتھ کرے، چھوٹا سا کرے مگر سمجھداری سے کرے۔ اب وہ نوحے بجا رہے ہیں، کہیں بھی جاؤ تو نوحے بجا رہے یعنی پوری 24 گھنٹہ۔ بابا یہ زائرین ہیں جن کو زیارت کرنا ہے، آپ تم بجا رہے ہو، نوحے بجا رہے ہو، اس کی بھی کوئی وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے۔ اب ایسی ہی بات، ایسی زیارت کہ تم دوسروں کو ڈسٹرب کرو، پھر کیا کہ بھائی تو بھائی آزاداری نہ بھی رہتی، آزاداری کے خلاف نہیں، تم معرفت کے ساتھ کرو۔ وہاں پر بھی نعرے لگا رہے بڑے بڑے، وہ ایرانی نہیں پسند کرتے، دوسروں کو اذیت نہیں ہونا ہے، آپ جاؤ حرم میں جاؤ، زیارت پڑھو، دعا پڑھو، سب کچھ کرو۔ یہ یعنی جو بھی کیا جائے، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ معرفت کے ساتھ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام علی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ والصلاة والسلام علی حسن المجتبی سید الشباب اہل الجنہ۔ والصلاة والسلام علی حسین شہید کربلا سید الشہداء۔
الصلاة والسلام على علي بن الحسين ومحمد بن علي. وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر. وعلي بن موسى ومحمد بن علي. وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه السلام. والحجة بن الحسن العسكري. اللهم عجل لنا ظهوره فرجا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسمک العظیم الاعظم عز الجل الاکرم. یا اللہ بحق علی بحق محمد وآل محمد باری لا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مومن مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو مومن مومنات دلی حاجت و دعا و تمنا رکھتے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. باریلا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. باریلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم. صلوات بر محمد و آل محمد.